نیک آدمی کی روح نکلتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک شخص کی، مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جو آسمان کی مخلوق ہے وہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں اے نیک روح، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اور اس جسم کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو جس جسم کے اندر تو موجود رہا کرتی تھی۔ پھر اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو سدرۃ المنتہا پر اس جگہ میں رکھو جہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں ارواح ہوا کرتی ہیں، اور قیامت تک اس کو وہاں پہ رکھنا، علیین کے اندر اس کو رکھنا، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور قیامت تک یہ روح وہیں پہ علیین کے اندر رہے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بدبخت ہے، کافر ہے، گنہگار ہے، جب دو فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں تو آسمان کی مخلوق بدبختی کی اسے جو ہے نا وہ کہتی ہے، اے بدبخت روح، تیرا آنا نامبارک ہے، اور اس جسم کے اوپر بھی بدبختی نازل ہو اللہ کی طرف سے جس جسم نے تجھے اٹھائے رکھا۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے سجین کے اندر پھینک دو۔ سجین جہنم کا سب سے سخت طبقہ ہے، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ سب سے سخت طبقہ ہے جہنم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو سجین کے اندر پھینک دو اور قیامت تک یہ وہیں پہ رہے گی۔ اس لیے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہماری روح کدھر جا رہی ہے، ہم کن اعمال کو کر رہے ہیں۔ شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں تو پھر ہم علیین کے اندر تو نہیں جا سکتے نا، ہماری روح علیین کے اندر تو نہیں جا سکتی۔ ہاں، رحمان کے رستے پر چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، من چاہی زندگی نہیں گزار رہے بلکہ رب چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہماری روح علیین کے اندر ہوگی، پھر آسمان کی مخلوق بھی ہمیں ویلکم کرے گی، ایک پروٹوکول ہمیں دیا جائے گا، ہماری روح کو دیا جائے گا۔ اس لیے ہر بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں دنیا کے اندر، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، کیوں میرے لیے یہ کائنات کا نظام چلایا گیا۔ کوئی تو مقصد ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بے فائدہ، بیکار، عبث پیدا کیا ہے، کیا تم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جزا سزا نہیں ہونی؟ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ بالکل اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ تہیہ کرے اپنے آپ کے ساتھ کہ اپنی زندگی کو بدلے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع بنائیں، من چاہی زندگی نہ گزاریں، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کریں۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور بڑی بڑی امیدیں اللہ کی ذات کے اوپر باندھ رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ بھئی ہم معافی والے اعمال تو کریں،
کیا ہمارے اعمال معافی والے ہیں؟ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیں گے؟ سارا کا سارا انحصار ہم نے اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ پھر نیک اعمال کرنا، برے اعمال کرنا، نیک سزا جزا، بری سزا، یہ کیا معنی رکھتی ہے اگر اللہ معاف ہی کرنے والے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کافروں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرنے والے، بھگوان معاف کرنے والا ہے؟ بھئی ہم معافی والے اعمال کریں، ہم اپنی روح کو دیکھیں کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اگر نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سجین کے اندر جائیں گے، بہت بہت سخت مقام ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندہ یہ تہیہ کرے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع بناؤں گا، میں نفسانی خواہشات کو ترک کر دوں گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاروں گا۔